کیا مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا تھا؟ دونوں ڈاکٹروں نے محترمہ کی موت کی تصدیق کی اور کہا کہ موت قدرتی طور پر واقع ہوئی ہے، البتہ غسل دینے والی خواتین کا کچھ اور ہی کہنا تھا۔ فاطمہ جناح کی تدفین کے بعد مختلف حلقوں نے کہنا شروع کیا کہ ان کی وفات طبی نہیں بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ شاکر حسین شاکر نے اپنی کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح میں لکھا کہ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد نور الصباح بیگم نے لیڈی ہدایت اللہ کے حوالے سے بتایا کہ لیڈی ہدایت اللہ اور فاطمہ جناح کی بھانجی نے جب کمرے کا تالا توڑا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا جو وہ ہمیشہ بند کر کے سویا کرتی تھیں۔ وہاں سے جو دروازہ گیلری میں جاتا تھا وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس میں جو جھانکا تو فاطمہ جناح کے پلنگ کے اوپر ترچھی پڑی ہوئی تھیں اور ان کا ایک ہاتھ گلے کے پاس تھا۔ نور الصباح بیگم نے لکھا، کچھ عرصے کے بعد میں لیڈی ہدایت اللہ سے پھر ملی اور ان سے کہا کہ سنا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کے گلے میں نشان تھے، دیکھیے اب تو ایوب خان کی حکومت بھی نہیں ہے، اب تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ آیا محترمہ فاطمہ جناح کے گلے پر نشان تھے؟ تو لیڈی ہدایت اللہ نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ ان کے گلے پر نشان نہیں تھے، کیونکہ لیڈی ہدایت اللہ نے ہی محترمہ کو وفات کے بعد سب سے پہلے دیکھا تھا۔ شاکر حسین شاکر کے مطابق مادر ملت کی موت کے متعلق 1971 میں کچھ انکشافات منظر عام پر آئے۔ یہ انکشافات محترمہ کی تجہیز و تکفین کرنے والی جماعت کے سربراہ 67 سالہ حاجی کلو اور 3 عمر رسیدہ غسالوں نے کیے۔ بقول ہدایت اللہ عرف حاجی کلو، مجھے محترمہ فاطمہ جناح کے انتقال کی خبر خواجہ شیعہ اسنا عشری جماعت کے ایک شخص نے آ کر دی۔ میں اس کے بعد جماعت کے دفتر گیا جہاں مسلم چانڈیوں نے مجھے تجہیز و تکفین کی تیاری کی ہدایت کی۔ تینوں غسال فاطمہ سید، فاطمہ قاسم اور فاطمہ بائی بچو اس خوابگاہ میں چلی گئیں جہاں مادر ملت کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ غسل کے دوران غسالوں نے دیکھا کہ محترمہ کے جسم پر گہرے زخم ہیں اور جگہ جگہ چوٹوں کے نشان ہیں۔ ہم خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ غسالوں نے محترمہ کے جسم پر نشانات اور گہرے زخم دیکھ کر احتجاج کرنا چاہا اور معاملے کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے زبان کھولی، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے۔ حاجی کلو کا کہنا ہے کہ صبح کسی نے بتایا کہ مجھ سے پہلے کئی لوگ لاش دیکھ چکے ہیں جن میں ڈاکٹر واجد اور جناب اصفہانی بھی شامل تھے، کچھ بیگمات بھی شامل تھیں۔ میں خاموش ہو گیا کہ خدا جانے کیا مسئلہ ہے۔ بعد میں غسالہ فاطمہ سید نے مجھے بتایا کہ جب میں نے غسل کے لیے میت کا جائزہ لیا تو میری روح لرز گئی۔ مادر ملت کی گردن پر 4 انچ سے زائد لمبا زخم تھا جس پر ٹانکے لگے ہوئے تھے، ان کے گھٹنے پر زخم تھا، دایاں رخسار سوجا ہوا تھا اور جسم نیلا ہو کر اکڑ گیا تھا۔ ان کی چادر اور لباس خون میں لت پت تھی اور خون کے خشک دھبوں سے کپڑا سخت ہو گیا تھا۔ میں نے محترمہ کے جسم پر زخموں کے بارے میں منہ کھولنا چاہا لیکن مجھے منع کر دیا گیا۔